افغانستان کے خلاف سیریز کے ٹاپ وکٹ ٹیکر اور پی ایس ایل 2023 کے دوسرے ٹاپ وکٹ ٹیکر احسان اللہ کو بالآخر نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز میں کیوں نہیں کھلایا جا رہا اور اس کی وجہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ کپتان بابر اعظم سے استعفے کے مطالبے سامنے آ رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں بابر اعظم کی کپتانی کے حوالے سے۔ سکندر بخت جو کہ سابق پلیئر ہیں اور ایک نجی ٹی وی چینل پر تجزیے کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ شاہین شاہ آفریدی سے پہلے افتخار احمد کو نہ بھیجنے پر یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ اس پر لازمی طور پر بابر اعظم کو کپتانی سے ہی ہٹا دینا چاہیے، کہ یہ بہت بڑا بلنڈر کیا ہے۔ ان کے مطابق یہ ایسی غلطی ہے جس کی معافی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ سابق کپتان اور شعیب ملک جو ہیں وہ بھی اس حوالے سے کہتے ہیں کہ بابر اعظم کو کپتانی سے چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ ان کو اپنی بیٹنگ پر توجہ دینی چاہیے۔ یہ چیزیں میرے خیال میں ہو سکتا ہے کیونکہ جو منطق ہے سمجھ سے بالا تر ہے، ویسے ٹھیک ہے، یہ بات حقیقت ہے کہ شاہین شاہ آفریدی کو پہلے بھیجنا افتخار احمد سے پہلے اور دیگر فہیم اشرف سے پہلے، تو یہ تو ایک بڑا بلنڈر تھا ہی تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس غلطی کی وجہ سے آپ انہیں کپتانی ہی سے ہٹا دیں، اور جو 2020 سے دنیا کے جتنے کپتان ہیں سب سے زیادہ فتوحات حاصل کر چکے ہیں T20 فارمیٹ میں، بلکہ اگر چوتھا میچ جیت جاتے ہیں تو دنیا میں کے سب سے زیادہ کامیاب ترین کپتان بن جائیں گے، سب سے زیادہ T20 انٹرنیشنل میچز جیتنے والے کپتان بن جائیں گے۔ اس عرصے میں زیادہ بطور کپتان سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی ہیں، رضوان کے بعد دوسرے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی ہیں، تینوں فارمیٹ میں ٹاپ پر جا رہے ہیں۔ جب وہ بطور کپتان بھی اچھے نتائج دے رہے ہیں، بطور بیٹسمین بھی اچھے نتائج دے رہے ہیں، تو پھر میرے خیال میں جو اس طرح کی باتیں ہیں یہ غیر منطقی ہیں۔ البتہ جو ان کی غلطی ہے وہ ہے، اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا، لیکن یہاں پر تھوڑا سا جو ہے مارجن دیا جا سکتا ہے کہ شاہین شاہ آفریدی نے جس طرح پی ایس ایل میں ہارڈ ہٹنگ کی تھی، تو شاید یہ رسک لیا گیا کہ نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کا جو تیسرا میچ تھا اس میں اگر تھوڑی سی ہارڈ ہٹنگ کر لیتے ہیں تو پاکستان کے لیے جو مطلوبہ رن ریٹ تھا، آلریڈی 13 رن فی اننگز فی اوور تک پہنچ چکا تھا، تو شاید وہ کم ہو جائے، اس لیے تھوڑا مارجن دیا جا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ یہ غلطی تھی۔ تو اس کے علاوہ بات کرتے ہیں احسان اللہ کو کیوں نہیں کھلایا جا رہا۔ یہ ایک بڑا بلنڈر ہو رہا ہے اور یہ لازمی طور پر اس کے حوالے سے دیکھنا پڑے گا، اور کہ کون یہ ہے کہ جو فیصلے کر رہا ہے کہ احسان اللہ کو نہیں کھلایا جائے، تو یہ تو بہت بڑی غلطی ہے ہی ہے۔ احسان اللہ جو کہ اگر ہم موازنہ کریں جو کہ پاکستان کے دیگر پیسرز کھیل رہے ہیں ان کی پاکستان سپر لیگ میں اور 2023 میں کھیلے جانے والے T20 انٹرنیشنل میچز میں کارکردگی کیسی ہے، تو آپ کو زیادہ واضح طور پر سمجھ آئے گا کہ احسان اللہ پاکستان کے لیے کتنے زیادہ ضروری ہیں۔ ان کو گروم کرنا، ان کو ورلڈ کپ سے پہلے پالش کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم پی ایس ایل کی بات کریں، ویسے تو وہ عباس افریدی کے بعد دوسرے ٹاپ وکٹ ٹیکر تھے، لیکن چونکہ عباس افریدی پاکستان کے موجودہ لائن اپ کا حصہ نہیں ہے اس لیے ان کو شامل نہیں کر رہے۔ تو سب سے زیادہ جو 22 وکٹیں حاصل کی تھی پاکستان سپر لیگ 2023 میں وہ احسان اللہ نے حاصل کی تھیں، اور کوئی دوسرا بولر 20 وکٹوں کی حد پار نہیں کر سکا تھا۔ شاہین آفریدی نے 19، حارث رؤف نے ایک زائد میچ کھیلنے کے باوجود 17، زمان خان نے 15، فہیم اشرف نے 8 اور نسیم شاہ نے 7 وکٹیں حاصل کی تھیں۔ لیکن اہم چیز یہ ہے کہ ایوریج کے لحاظ سے دیکھا جائے احسان اللہ نے فی وکٹ کے لیے 15 رن دیے تھے، جبکہ کوئی ایسا بولر نہیں تھا جو دیگر پاکستان کے بولرز ہیں جس نے فی وکٹ کے لیے 21 سے کم رنز دیے ہوں۔ تو اس سے اتنا بڑا فرق تھا کارکردگی میں۔ اور سب سے دوسری بات یہ اکنامی، جو کہ مین چیز ہوتی ہے T20 فارمیٹ میں، 7.59 رن دیے فی اوور اور 7.5 رن فی اوور کے لگ بھگ رن دیے، لیکن کوئی بھی دوسرا ایسا بولر نہیں تھا ماں سوائے نسیم شاہ کے جو کہ 8 رن فی اوور سے کم ان کا رن ریٹ اکنامی ریٹ رہا ہو۔ اس کے علاوہ احسان اللہ نے ہر 12ویں گیند پر وکٹ حاصل کی، جو کہ پاکستان کے موجودہ دیگر تمام پیسر چاہے شاہین آفریدی ہوں، حارث رؤف ہوں، نسیم شاہ ہوں، جتنے بھی پاکستان کے دیگر پیسرز کھیل رہے ہیں ان سب سے بہترین اسٹرائک ریٹ تھا، اور ماں سوائے شاہین آفریدی کے کوئی ان کے قریب تر بھی نہیں تھا اسٹرائک ریٹ کے حوالے سے۔ یہ تو کارکردگی تھی پاکستان سپر لیگ 2023 میں۔ اس کے علاوہ اگر ہم 2023 میں کھیلے جانے والے T20 انٹرنیشنل میچز میں کارکردگی کی بات کریں تو احسان اللہ حارث رؤف کے بعد دوسرے ٹاپ وکٹ ٹیکر ہیں۔ حارث رؤف نے نیوزی لینڈ کے خلاف والے سیریز کے پہلے 2 میچوں میں 4 وکٹیں حاصل کر کے مجموعی طور پر 10 وکٹیں حاصل کی ہیں 3 میچوں میں۔ ان کے بعد دوسرے ٹاپ وکٹ ٹیکر ہیں، 6 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں۔ یہ 2 ایسے بولر ہیں جو کہ رواں سال لگ بھگ ایک جیسے میچ کھیلے ہیں ماں سوائے زمان خان کے یا فہیم اشرف کے 3 میچز کھیلے ہیں زیادہ تر نے۔ تو یہ 2 ایسے بولر ہیں جنہوں نے 5 سے زیادہ وکٹیں حاصل کی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں ایوریج کی تو یہاں پر بھی سب سے آگے موجود ہیں یہی 2 بولر ہیں۔
हारिस रऊफ ने फ़ी विकेट के लिए 7.6 रन दिए हैं, जबकि 11 रन दिए हैं, 11.5 रन एहसानुल्लाह ने। जबकि दीगर बॉलर्स आप देख सकते हैं किसी ने भी इतनी बेहतरीन बॉलिंग कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया जिसने कम से कम एक से ज़्यादा मैचेस खेले हों। इसके अलावा जो इकनॉमी रेट है उसमें भी मासवाए मोहम्मद वसीम के, जो कि सिर्फ एक मैच खेले थे, या फिर ज़मान खान के, उनके बाद जो बेहतरीन इकनॉमी रेट है वो इन दोनों बॉलर्स का है, हारिस रऊफ का और एहसानुल्लाह का। बल्कि एहसानुल्लाह किसी हद तक बेहतर हैं हारिस रऊफ के मुकाबले में। और स्ट्राइक रेट के एतबार से देखें तो हर 10वीं गेंद पर एहसानुल्लाह ने विकेट हासिल की है अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में, जो कि हारिस रऊफ के बाद किसी भी बॉलर की दूसरी बेहतरीन कारकर्दगी है स्ट्राइक रेट के हवाले से। तो ये नतायज हैं, लेकिन इसके बावजूद एहसानुल्लाह को अभी तक नहीं खिलाया जा रहा। इसके हवाले से रमीज़ राजा ने गुज़श्ता रोज़ अपने व्लॉग में इस हवाले से आवाज़ उठाई है कि लाजमी तौर पर एहसानुल्लाह को खिलाना चाहिए, और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो पहले 3 T20 मैचेस खेले गए हैं उनमें एहसानुल्लाह को मौका ना देना उनकी समझ से बालत आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसलिए अब बहुत सारे और लोग भी हैं जो सोशल मीडिया पे फैंस हैं, वो भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि एहसानुल्लाह को आखिर क्यों नहीं खिलाया जा रहा। इसकी जो क्रिकेटिंग सोच है उसके मुताबिक वाकई कोई मंतक समझ नहीं आती है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि चौथे और 5वें T20 मैच में एहसानुल्लाह को लाजमी तौर पर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में मौका दिया जाएगा।